امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کے متعدد ممالک پر امریکہ کو برآمدات کی جانے والی اشیاء پر نئے ٹیرف یا ٹیکس کے نفاذ کے اعلان نے دنیا بھر کی منڈیوں میں بھوچال پیدا کر دیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ سے لے کر یورپی شاہی اسٹاک مارکیٹس اس فیصلے کے بعد سے مندی کا رجحان دکھا رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل گراوٹ جاری ہے۔ اسی طرح ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں میجر انڈیکسز میں بھی مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ ہانگ کانگ کی ہانگ سنگ انڈیکس، شنگھائی انڈیکس سب کے سب اس فیصلے کے بعد مسلسل مندی کے رجحان کی زد میں ہیں۔ دنیا میں جاری تجارتی جنگ میں چین کی جانب سے بھی امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بدھ سے جمعے تک عالمی منڈیوں سے کھربوں ڈالر غائب ہو چکے ہیں۔ عالمی معاشی تجزیہ کار اس صورتحال کو عالمی تجارت کے لیے نہ صرف انتہائی تشویشناک بلکہ تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ مالیاتی کمپنی اے جے بیل سے منسلک ڈین کوٹسورتھ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی یوم آزادی کی تقریر کے بعد سے اب تک عالمی اسٹاک مارکیٹ کی قدر میں 4.9 خرب ڈالرز کی کمی دیکھی گئی۔ وال اسٹریٹ بینکنگ کمپنی جے پی مورگن نے کہا ہے اب سے سال کے آخر تک عالمی معیشت کے کساد بازی میں داخل ہونے کا 60% امکان نظر آ رہا ہے۔ مگر اس سب کے درمیان پاکستان کی چھوٹی سی اسٹاک مارکیٹ میں جمعے کو تیزی دیکھنے میں آئی اور کاروبار کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس 1,20,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گئی۔ اگر ٹرمپ کے ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کو دیکھا جائے تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی امریکہ میں جانے والی برآمدات پر 29% ٹیرف عائد کرنے کا کہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر نئے ٹیرف کا نفاذ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان کی معیشت پہلے ہی متعدد مسائل کا شکار ہے۔ بدھ کو ٹرمپ کے ٹیرف کے فیصلے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے حصص بدترین کاروباری رجحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مجموعی طور پر اس کی قدر میں کم از کم 9% کمی ہوئی ہے اور اس کی مارکیٹ کیپ سے 310 ارب ڈالرز کی کمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب عید کی چھٹیوں سے قبل پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے ایک حصے کی قیمت 410 روپے تھی، لیکن جمعرات کے روز کاروبار کے اختتام پر اس کی قیمت 444 روپے فی حصہ پر بند ہوئی۔ جمعے کے روز بھی اس کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کی قیمت کاروبار کے اختتام پر 482 روپے فی حصہ پر بند ہوئی۔ آخر پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کو امریکی عائد کردہ ٹیرف سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ کیا یہ تیزی صرف مقامی معاشی صورتحال کے باعث ہے؟ ماہرین کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان کی وجہ عالمی معاشی منظرنامہ نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی معیشت کے شعبے کے لیے اچھی خبر ہے، جس کا اثر اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار پر مثبت انداز میں ہوا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کے تجزیہ کار نبیل ہارون نے بتایا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں بہتری کی بڑی وجہ حکومت کی جانب سے پاور ٹیرف میں کمی کا اعلان ہے، جو معیشت کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کے لیے بھی قیمت کم ہوگی، جس سے گروتھ بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح مہنگائی کم ہونے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے اور ماہانہ بنیادوں پر تجارتی خسارہ کم ہوا۔ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کو 5 سال میں ختم کرنے کے اعلان کی توقع نے بھی مارکیٹ کو سپورٹ کیا۔ نبیل ہارون کا کہنا ہے کہ ان تمام عوامل نے مل کر پاکستان اسٹاک مارکیٹ کاروبار میں اضافے کو سپورٹ کیا ہے۔ تجزیہ کار جبران سرفراز نے بتایا ہے کہ ملک میں بجلی کی قیمت کی کمی میں اسٹاکس ایکسچینج میں تیزی کو فروغ دیا، تو اس کے ساتھ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں کمی بھی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت ہے، جس نے کاروبار میں مثبت رجحان کو فروغ دیا۔ کیا پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو چند افراد اور گروپس کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کے مقابلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کے بعد ایک تاثر ہے کہ معاشی اصولوں کی بجائے چند افراد گروپوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے، جو اس میں تیزی اور مندی لاتے ہیں۔ تاہم کیا امریکی ٹیرف کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ٹیکسٹائل کمپنیوں پر ہوگا؟ پاکستان سے امریکہ کی جانے والی سب سے بڑی برآمد ٹیکسٹائل اشیاء کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف میں اضافے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیوں کی برآمدات متاثر ہو گئی۔ ماہرین کی رائے میں ٹرمپ کے عائد کردہ ٹیرف نے عالمی منڈیوں کو یقیناً زیادہ متاثر کیا، تاہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر اس کا معمولی اثر پڑا ہے۔ اس کے بارے میں نبیل ہارون نے بتایا ہے کہ جو ٹیرف بڑھا ہے وہ سب کے لیے بڑھا ہے۔ ٹیکسٹائل میں ہمارے مقابلے میں دوسرے ممالک انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بنگلہ دیش اور ویتنام پر پاکستان سے زیادہ ٹیرف لگایا ہے جبکہ انڈیا کے ٹیرف کی شرح کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے علاوہ بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ نبیل ہارون نے کہا ہے کہ اگر اس کا اثر آئے گا تو وہ بھی کمپنی سے کمپنی مختلف ہوگا اور یہ اثر بہت بڑا نہیں ہوگا جس سے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ٹیکسٹائل کمپنیوں کی گروتھ پر منفی اثر ہو۔